ایمان ہے، ایمان رہے گا، کربلا کو محبت کا صلہ دیتی ہے، اپنے بچھڑوں کو محرم میں ملا دیتی ہے، اپنے بچھڑوں کو محرم میں ملا دیتی ہے، لاکھوں محبت اس کی میٹھی میں ذرا خود کو ملا کر دیکھو، اس کی مٹی میں ذرا خود کو ملا کر دیکھو، یہ غریبوں بنا دیتی ہے، یہ غریبوں کو زمیندار بنا دیتی ہے، کربلا کو محبت کرتے جب اس کی زیارت کو سفر کرتے ہیں، کرتے جب اس کی زیارت کو سفر کرتے ہیں، میری خدمت میں فرشتوں کو لگا دیتی ہے، میری خدمت میں فرشتوں کو لگا دیتی ہے، کربلا کو محبت اس کی گودی میں حسین ابن علی سوتے ہیں، اس کی گودی میں حسین ابن علی سوتے ہیں، 14 صدیوں سے مریضوں کو شفا دیتی ہے، 14 صدیوں سے مریضوں کو شفا دیتی ہے، کربلا کو محبت کا آواز بلند والی سلوات
رات جس حسین کا تم نام اٹھاتے تھے، رات جس حسین کا تم نام اٹھاتے تھے، راتوں کو جاگ جاگ کے پانی پلاتے تھے، یاسا اسے شہید کیا ہوا مصیبت، یاسا اسے شہید کیا ہوا مصیبت، اماں کہاں سے لاؤ تمہارے حسین کو، زینب کا تھا یہ تربت زہرا پہ مرثیہ، کہتا تھا میرا بھیا کئی دن سے پیاسا ہوں، کہتا تھا میرا بھیا کئی دن سے پیاسا ہوں، اے شمر میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اے شمر میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میری نظر کے سامنے کاٹا گیا گلا، میری نظر کے سامنے کاٹا گیا گلا، اماں کہاں سے لاؤ تمہارے حسین کو، زینب کا تھا یہ تربت زہرا پہ مرثیہ، اماں کہاں سے لاؤ تمہارے حسین کو، برچھی میرے جوان کو لگی صبر کر لیا، برچھی میرے جوان کو لگی صبر کر لیا، مٹی میں نوجوان مٹی صبر کر لیا، مٹی میں نوجوان مٹی صبر کر لیا، کیسے میں صبر کر لوں بھیا نہ بچ سکا، کیسے میں صبر کر لوں بھیا نہ بچ سکا، اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو، زینب کا تھا یہ تربت زہرا پہ مرثیہ، اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو، بازو کٹا کے شیخ علمدار مر گیا، بازو کٹا کے شیخ علمدار مر گیا، 32 سال والا وفادار مر گیا، عباس میرا ہوتا نہ ہوتا یہ حادثہ، عباس میرا ہوتا نہ ہوتا یہ حادثہ، اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو، زینب کا تھا یہ تربت
مرضی ازل بلال کو باد حسین مجھ پہ قیامت گزر گئی باد حسین مجھ پہ قیامت گزر گئی والی سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی والی سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی پھر با سکینہ سونے کو سینہ حسین کا پھر با سکینہ سونے کو سینہ حسین کا اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو باندھی گئی تھی کیسے رسم کیا بتاؤں میں باندھی گئی تھی کیسے رسم کیا بتاؤں میں اماں کہو تو کھول کے بازو دکھاؤں میں اماں کہو تو کھول کے بازو دکھاؤں میں بازار میں پھرایا گیا مجھ کو بے ردا بازار میں پھرایا گیا مجھ کو بے ردا اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو تنہا نہ جیے گا یہ سید سجاد کس طرح تنہا جیے گا سید سجاد کس طرح سب مر چکے ہیں ہوگا گھر آباد کس طرح سب مر چکے ہیں ہوگا گھر آباد کس طرح اتنا ستم ہوا کہ مدینہ اجڑ گیا اتنا ستم ہوا کہ مدینہ اجڑ گیا اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو لگتا تھا یہ تربت زہرا پہ مرثیہ جزاک اللہ بابا سے بلند نعرہ سلوات اللہم صلی حضرات یہ تھے ہمارے بزرگان جو مسجد خانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے اور ماشاءاللہ مولانا مفتو کی تشریف لائی ہے ان کو بھی خوشی لمحوں ہے یہ کربلا یہ انسانیت کی سب سے بڑی درسگاہ ہے بے شک آپ لوگ بہتر جانتے ہیں میں ایک مطلع اور دو تین شعر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں بابا سے بلند سلوات بھیجتے ہیں اور یہ ہمارے جو چھوٹے بھائی بیٹھے میں ان تک بھی ایک پیغام پہنچاتا ہوں یاد رکھیے گا کہ کربلا دو طرح کی اب ہو سکتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں یار یہ کون سا جملہ کہتی ہے کربلا دو طرح کی اگر میں اس کو ثابت نہیں کروں گا تو بات بیچ میں رہ جائے گی دیکھیے ایک کربلا ہے سننے والی اور ایک کربلا ہے سمجھنے والی ہمارے بزرگ وہاں تک پہنچ گئے جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں لیکن میں تھوڑا سا اور شرح کر دوں ایک کربلا ہے سننے والی اور ایک کربلا ہے سمجھنے والی سننے والی کربلا تو یہی ہو گئی کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں قربانیوں کے انبار لگا دیے جون کی قربانی ہر کی قربانی بیٹے کی قربانی لیکن کربلا کو جانا تھا قیامت تک اور دنیا کے ہر انسان کے مزاج تک کربلا پہنچنی تھی اور لوگ قیامت تک یہ سوال پوچھتے رہتے کہ کربلا کیسی ہے تو جب لوگ یہ پوچھتے کہ بیٹا کیسا ہونا چاہیے تو کربلا آواز دیتی جیسا علی اکبر ہے بے شک لوگ آگے پوچھتے کہ یہ بتاؤ غلام کیسا ہونا چاہیے تب کربلا آواز دیتی جیسے جناب جون ہے جیسے جناب حر ہے تب لوگ پوچھتے کہ بھتیجے اور بھانجے کیسے ہونے چاہیے تھے تب کربلا بڑھ کے آواز دیتی جیسے انو محمد ہے اور جیسے جناب قاسم ہے تو بس وہی بات ہے سمجھنے والی کربلا ہے اور یہ سننے والی کربلا اگر سننے والی کربلا لے کے چلے گا تو کوئی فائدہ نہیں اگر سمجھنے والی کربلا لے کے جائیں گے تو کربلا کا ہدف پورا ہو جائے گا صلوات پڑھیں محمد والے اب ایک مطلب تو پھر شیخ امام نے اپنی بلندی کے حوالے سے جس فرش پر بیٹھے کہ فرش کو عرش پر بٹھایا ہے
دیکھیے مصرے کی کیفیت، فرش کو عرش پر بٹھایا ہے، میں نے فرش عشا بچھایا ہے، فرش کو عرش پر بٹھایا ہے، میں نے فرش عشا بچھایا ہے، حق کی جانب بڑھے گی اب دنیا، واہ کیا حر نے پہلا قدم بڑھایا سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ حق کی جانب بڑھے گی اب دنیا، حر نے پہلا قدم بڑھایا ہے، جو بھی قائل نہیں تورے کا، ہاں ہاں کیا لطف ہے۔ دیکھیے تورے کا، ہمارے نوجوان بھائی یہ بات سن لیں کہ تورے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ گالیاں دے چوراہے پر، یاد رکھیے گا لعنت اپنے مستحق کو تلاش کر لیتی ہے، بے شک بے شک ہم اور آپ بے وقوف ہو سکتے ہیں، لعنت بے وقوف نہیں کیا ہوتی۔ کہنے بہت آپ جس کا ارادہ کر کے لعنت کریں گے لعنت وہاں پہنچ جائے گی۔ اب سنیں کہ جو بھی قائل نہیں تورے کا، اپنا مت سمجھو وہ پرایا ہے، سلوات بھیجے محمد آئیے حضرات میں آواز دینے جا رہا ہوں محمد جناب حسنین صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں کلام پیش کریں، بابا سے بلند نعرہ سلوات۔ حاضرین مجلس السلام بطور خاص کہ پنجتن علیبہ یا اہل بیت علیہ السلام کی مدحت کے سلسلے میں کلام ہے بطور خاص کہ حسن حسین کی مدحت سے کون روکے گا، حسن حسین کی مدحت سے کون روکے گا، ادائے اجر رسالت سے کون روکے گا، ادائے اجر رسالت سے کون روکے گا۔ بطور خاص جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس ذکر کو کرنے کے لیے بھی بارہا آپ لوگ سنتے رہیں گے، پاک لہو کی شرح ہوتی ہے، اسی سلسلے کا شعر ہے کہ شریف خون رگوں میں ہے، رگوں میں ہو موج زنجس کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ شریف خون رگوں میں ہو موج زنجس کے، اسے علی کی محبت سے کون روکے گا، اسے علی کی محبت سے کون روکے گا۔ اور جو بہشت کی خواہش کرتے ہیں سلسلے میں، علی کے بغض بھی ہے خواہش بہشت بھی ہے، علی سے بغض بھی ہے خواہش بہشت بھی ہے، ارے سوال کرتے ہو جنت سے کون روکے گا۔ اور آقا ابو طالب کے سلسلے کا شعر سنیے گا کہ ماذا اللہ مسئلہ جو ان کے بارے میں کہتے ہیں اس سلسلے کا کہ محبت ابو طالب متاع ایمان ہے، محبت ابو طالب متاع ایمان ہے، اب اس کو جبر سے دولت سے کون روکے گا، اور یہ دیکھنا ہے کہ ماتم کے داغ یا سجدے، یہ دیکھنا ہے کہ ماتم کے داغ یا سجدے، فشار قبر کی زحمت سے کون روکے گا۔ اور بطور خاص بیعت کے سلسلے کا شعر ہے کہ اگر حسین کا انکار ایک دلیل نہ ہو، اگر حسین کا انکار ایک دلیل نہ ہو، تو ظلم و کفر کی بیعت سے کون روکے گا۔ اور اتر گئی ہے محبت حسین کی دل میں، اتر گئی ہے محبت حسین کی دل میں، اب حر کو راہ شہادت سے کون روکے گا۔ بطور خاص غم حسین کے سلسلے میں کہ تجارت ہے، کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں کہ غم حسین تجارت نہیں عبادت ہے، غم حسین تجارت نہیں عبادت ہے، بتاؤ ایسی عبادت سے کون روکے گا۔ اور بطور خاص ابھی علی اکبر اور جناب علی اصغر وغیرہ کا ذکر کیا بھائی نے کہ رگوں میں اکبر و اصغر کے خون حیدر ہے، رگوں میں اکبر و اصغر کے خون حیدر ہے، انہیں حسین کی نصرت سے کون روکے گا۔ اور بطور خاص کہ
यजीद आजकल के यजीद के सिलसिले में हमारे खास क़िबला समाअत फरमाए, यजीद नौ को बजुज़ शान अज़्म हिज़्बुल्लाह, यजीद नौ को बजुज़ शान अज़्म हिज़्बुल्लाह, हुसैनी अज़्म की शिद्दत से कौन रोकेगा। हमारे खास बड़ा मशहूर वाक़या है कंबर जो मौला के गुलाम के सिलसिले का कि मिहार छोड़ दो कंबर मगर न तुम भी गए, मिहारी छोड़ दो कंबर मगर न तुम भी गए, अली अली है सखावत से कौन रोकेगा। और जल्दी जल्दी अली की बेटी अली का मिजाज रखती है, अली की बेटी अली का मिजाज रखती है, यजीद इसको खिताबत से कौन रोकेगा। जल्दी मक्ता रेहान आज़मी साहब का कलाम है, लिहाजा दुआए ज़हरा से रेहान हम हुसैन के हैं, दुआए ज़हरा से रेहान हम हुसैन के हैं, हमें हुसैन की खिदमत से कौन रोकेगा। ये थे मोहतरम जनाब हुसैन साहब और मौलाना मौसूफ आ चुके हैं। आधे से 1 मिनट के बाद मैं सरकार को आवाज़ देने जा रहा हूँ। एक मतलब 2-3 शेर समाप्त फरमा दें, मौलाना को सुनने के लिए जमीन हमवार हो जाएगी। सलवात भेज के मोहम्मद वाले के हल्के में आ गए, मधे अबू तराब के हल्के में आ गए, लो हम भी आयतों के कबीले में आ गए। मधे अबू तराब के हल्के में आ गए, लो हम भी आयतों के कबीले में आ गए, आवाज आ रही है बराबर अली अली, क्या हम मलाइका के इलाके में आ गए। आवाज आ रही है बराबर अली अली, आवाज आ रही है बराबर अली अली। देखिए लहजे की शायरी, आवाज आ रही है बराबर अली अली, क्या हम मलाइका के इलाके में आ गए। अब आखिरी शेर और मैं मौलाना को बुलाने जा रहा हूँ। देखिए करबला के मैदान में इमाम हुसैन चेहरों से नकाब उठाने के लिए करबला के मैदान में खींच के लाए थे, वरना मुनाफिक मदीने की गलियों में पहचाना ना जाता। ये कलमे का चेहरा लगा के ये अपने आप को पहचानवा नहीं पा रहा था। इमाम हुसैन ने करबला में बदला के बेनकाब किया। अब शेर सुनिए, क्या हम भी आयतों के कबीले में आ गए, आवाज आ रही है बराबर अली अली। आखिरी शेर के खैमों में सलाम भेज के मोहम्मद वाले, खैमों में आग लगने से ये फायदा हुआ। देखिए मशाक से फसाल करो, खैमों में आग लगने से ये फायदा हुआ, कातिल छुपे हुए भी उजालों में आ गए। खैमों में आग लगने से ये फायदा हुआ, कातिल छुपे हुए भी उजालों में आ गए। आइए बहुत एहतराम के साथ मैं एक शेर पढ़ के उन्हें आवाज दे रहा हूँ कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। मेरी मुराद है आली जनाब मौलाना मौसूफ यूनुस हैदर साहब की बारगाह में कि वो आए और मौला की बारगाह में अपने कलमात और अपने खिताबत से मोमिनीन के कुलूब को मुजल्ला बनाए। बाबा के बुलंद नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नारे हैदरी, बुलंद तरीन नारे सलवात।
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صلوات پڑھ دیں ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآل محمد برائے سلام کے امام عصر ارواحنا له الفداء مل جل کر صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے خصوصی طور پر جتنے بھی لوگ مریض ہیں بیمار ہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ان سب کی شفا یابی کے لیے تمام زائرین سید الشہداء علیہ السلام کی حفظ و امان کے لیے خصوصی طور پر جو لوگ زیارت پر نہیں جا سکے ہیں کم از کم ایک مرتبہ کربلا معلیٰ کی زیارت جانے کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و آل ارباب دانش اہل علم حضرات معزز سامعین کرام اور اعظام مسلسل اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں کہ جس میں جو کہ سورہ
माइदा की आयत नंबर 105 है। खुदावंद आलम ने जो इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो, अलैकुम अनफुसकुम, तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है कि तुम भी अपना ख्याल करो, ख्याल रखो, अपने बारे में सोचो। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, और यकीनी मानों में अगर तुम हिदायत याफ्ता हो। यानी तर्जुमा मैं रोज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अब एक चीज मैं ऐड करता चलूँ ताकि बात आसानी से समझ में आए। अगर तुम्हारे अंदर क्वालिटी पाई जा रही है, अगर तुम्हारे अंदर सलाहियत पाई जाती है, तुम खुद सही रास्ते पर हो, गलत नहीं हो, तो फिर लाख कोई तुमको तुम्हारा रास्ता भटकाना चाहे, तुमको गुमराह करना चाहे, वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि तुम खुद सही हो। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। इमाम ने इस मौके पर इरशाद फरमाया कि अगर तुम बुरे इंसान के साथ हो, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ यहीं से, अगर तुम किसी बुरे इंसान के साथ रह रहे हो, किसी एक शराबी के साथ चलना फिरना उठना बैठना तुम्हारा है, छठे इमाम की हदीस है ये। मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा हूँ, इमाम की हदीस। इमाम फरमाते हैं अगर तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना किसी ऐसे शख्स के साथ है कि जो शराबी है, इमाम ने शराबी इंसान दिया, शराबी, तुम उसके साथ रह रहे हो, तुम उसके साथ उठ बैठ रहे हो, चलना फिरना है, आना जाना है, लोग पहचानते हैं तुमको कि तुम उसके दोस्त हो, बिल्कुल जानते हैं लोग तुम उसके साथियों में हो। और अगर इस बेस पर कोई तुम्हें शराबी कहने लगे तो तुमको बुरा नहीं मानना चाहिए। बात समझे आप, कितनी गहराई है इसमें। अगर इस बेस पर कि तुम किसी बुरे इंसान के साथ, तुम्हें लोग बुरा कहने लगे तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों बुरा मान रहे फालतू? तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तुमने साथ ही बुरा क्यों चुना है? बुरे के साथ रहोगे तो बुरा कहा जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद से हुआ ये कि एक डॉक्टर के यहाँ गए दिखाने के लिए, बड़ी तवज्जो चाहते अगर वो मजलिस मेरी सुन रहे हो या बाद में सुने तो उनसे माजरत के साथ, नाम नहीं ले रहा हूँ, कि एक जगह गए डॉक्टर को दिखाने के लिए। जब डॉक्टर साहब को दिखा चुके, गली में डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी थी, जब वहां से निकले बाहर तो उसके नुक्कड़ पे ही जो है सामने जो रोड था, मेडिकल स्टोर था, दवा लेना था, और दवा लेकर वहां से डॉक्टर को फिर से जाकर वेरीफाई करना था, दिखाना था। दवा ले रहे थे, दवे की दुकान के जस्ट बगल में चिपकी हुई एक जो दुकान थी वो शराब की दुकान थी। मेडिकल स्टोर पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, तवज्जो करिएगा, मेडिकल स्टोर पर भीड़ बहुत ज्यादा थी इस साइड से। तो हमने सोचा कि इस साइड से जाके खड़े हो जाए, तो जाहिर सी बात जब हम इस साइड से खड़े हुए थे, इधर जो शराब की दुकान, अब जो भी हमको देख रहा है तो ये थोड़ी देख रहा है कि मेडिकल में मौलाना खड़े। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये बात आई गई जो गुजर गई, खत्म हो गई। एक हफ्ते बाद एक साहब से मुलाकात हुई, मौलाना वहाँ पे क्या कर रहे थे? हम खड़े थे। हमने कहा कहाँ देखा आपने? कहा वही शराब की जो दुकान थी वही पे तो खड़े थे। हमने कहा कि उसके बगल में इतना बड़ा मेडिकल नहीं आपको दिखाई दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कहने का मतलब ये कि हम भले बुराई नहीं कर रहे, लेकिन अगर बुरे के साथ है तो बुरा कहा जाएगा। हम लाख नेक इंसान हो, मोमिन हो, नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, आबिद शब जिंदादार हो, लेकिन हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा साथ अगर बुरे का है तो हमें बुरा कहा जाएगा। इमाम फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें भी बुरा कहा जाने लगे, तुम्हें लोग शराबी कहे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, साथ चेंज कर दो। मोमिन के साथ रहोगे मोमिन कहा जाएगा, नेक के साथ रहोगे नेक कहा जाएगा। कुरान चीख चीख के कह रहा है कूनू मास सादिकीन, कूनू मास सादिकीन। अगर झूठों के साथ रहोगे झूठा ही कहा जाएगा, सच्चों के साथ आ जाओ तो तुम्हें सच्चा कहा जाएगा। सलमान पढ़े मोहम्मद।
والو اللہ کا تقوی دیا کرو، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو، لیکن ہم ہیں کہ جھوٹوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ کچہری میں جا رہے ہیں تو جھوٹوں کے ساتھ جا رہے ہیں، وکیل کا ساتھ نبھا رہے ہیں تو جھوٹوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اما رشتہ داری دین کے معاملے میں نہیں دیکھی جاتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقام پر جب آتا ہے انسان، تو وہاں رشتہ داری اور ناطے داری نہیں دیکھی جاتی۔ یہ میرے بھیا ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، اس بیس پر اب جو غلط ہے اس کو بھی ہم سچ سچ ثابت کرنے لگے۔ نہیں، جرت اور حق پرستی یہ ہوتی ہے کہ غلط کو غلط کہا جائے، ولو اگر اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ سچ کو سچ کہا جائے، یہی تو اسلام کا امتیاز ہے۔ اسلام نے کبھی غلط انسان کو پسند نہیں کیا ہے، اسے قبول نہیں کیا ہے، حق کو حق کہا ہے، غلط کو باطل کہا ہے، ولو گردنیں کٹ گئی لیکن حق جو ہے کبھی رسوا نہیں ہونے پایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد بھائی 1400 سال سے کس چیز کی لڑائی؟ یہی تو لڑائی ہے نا، حق اور باطل، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح، ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں صحیح ہے، وہ صحیح ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط، ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ غلط نہیں بلکہ صحیح ہے۔ بھائی لڑائی تو اسی چیز کی ہے۔ آپ زبردستی ہم سے منوانا چاہیں کہ مولانا آپ کو اس وقت کہنا پڑے گا کہ دین ہے دین ہے دین ہے، بھیا ہمارے پاس دلیلیں موجود ہے کہ رات ہے، ہم رات رہتے ہوئے ہم دن نہیں کہہ سکتے ہیں، دن ہوتے ہوئے ہم رات نہیں کہہ سکتے ہیں، سورج کو ہم چاند نہیں کہہ سکتے ہیں، چاند کو سورج نہیں کہہ سکتے ہیں، ستارے کو ہم چاند کی منزلت نہیں دے سکتے ہیں، اور چاند کو ستاروں کی فضیلت و منزلت نہیں دے سکتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہوتا ہے۔ چاند ضرور ہے، سورج ضرور ہے، ستارے ضرور ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ستارے موجود ہیں، چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، روشنی اپنی بکھیر رہے ہیں، لیکن جو مقام و مرتبہ چاند کا ہے وہ اور کسی اور بھی ستارے کا نہیں ہے، جو مقام و مرتبہ سورج کا ہے وہ مقام و مرتبہ کسی بھی انداز سے کسی بھی مقام پر ستارے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو دنیاوی مثال ہے، ہر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ آفتاب اور ہوتا ہے اور ستارہ اور ہوتا ہے۔ اس ستارے کی قدر و قیمت بس اتنی ہی ہے کہ جو اس در پہ آ جاتا ہے تو اس در کی عظمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ تو ہمارا خیال ہے اور کچھ لوگ خیال، بھائی ستارے کے آنے سے در کی عظمت بڑھ گئی، نہیں، ستارے کے آنے سے در کی عظمت نہیں بڑھی ہے۔ ستارے سے پوچھو، اس کا نام ہی گمشدہ تھا، اسے کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، اسے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اس کا کوئی تعارف نہیں تھا۔ اہل بیت کا در جب سے ملا تو اسے ستارے زہرا کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اتنے ستارے ہیں، کروڑوں کی تعداد، کوئی کسی کا نام جانتا ہے؟ دو چار کے علاوہ نام تو پتہ نہیں پتا۔ کروڑوں خربوں کی تعداد میں ستارے رہا کرے، لیکن جب چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے تو وہ ستاروں کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، اور جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو وہ تو بالکل ہی غائب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اسلام نے اپنے ہاتھوں پر آفتاب ولایت کو غدیر کے میدان میں لوگ پہچانے کہ ستارے کی منزلت الگ ہے، آفتاب ولایت کی منزلت الگ ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہم کسی کی وجودی کرتے، بھائی ہر ایک کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، لیکن جو اس کی جو اہمیت ہے اس کو بھی تو قائل ہونا چاہیے، اس کو بھی تو ماننا چاہیے۔ ہم اس زمانے میں ولایت و امامت کی جو ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں، اس وجہ سے میں مسلسل اسی چیز کو بیان کر رہا ہوں۔ بھئی ہماری ذمہ داری، ہم امامیہ جب مانتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے تو سب لوگ مل کے تھوڑا صلوات پڑھیں جو پیچھے آج کے اس لیٹسٹ زمانے میں لوگ بولتے ہیں کیا ضرورت ہے؟ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا بالکل ضرورت ہے، کیوں نہیں ضرورت ہے بھائی؟ ہر چیز کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت نہیں ہے۔
باپ کی ضرورت ہے، بغیر باپ کے آئی ڈی کارڈ نہیں بن سکتا ہے، بے شک بے شک بغیر ماں کے نام کے، اب تو بغیر ماں کے نام کے بھی آئی ڈی کارڈ نہیں بنتا. دنیا والے بڑی توجہ کریے گا، دنیا والوں نے جب دیکھا کہ جو ہے اب یہ تھوڑا سا معاملہ تھوڑا خراب ہو گیا ہے اور باپ کا نام ہو سکتا ہے کوئی اور ہو تو ماں کا نام لا کر لکھنا شروع کیا. بڑی توجہ چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں اس سرپرست کا نام لکھو، اس رہبر کا نام لکھو، اس ولی کا نام لکھو، اس امام کا نام لکھو کہ جس کا نام دلوں میں پایا جاتا ہے، مومنین کے قلوب میں پایا جاتا ہے. زمانہ بدل سکتا ہے، اس کا نام نہیں بدل سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد والا. یہ ہر زمانے میں سرپرست رہے. تھوڑا اور آگے سمجھ کر آئیے آپ لوگ، تھوڑا بھائی وہ زیادہ کہنا پڑتا ہے اور آگے آ جائیں. اور آگے آ جائیے، بہت مہربانی. اور خوشخبری دے دوں میں آپ کو، دیکھیں اب چونکہ بات اب ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ بھی ریکارڈ ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی چونکہ منبر کی دین ہے، آپ لوگوں کے لیے بیان کرنا ضروری ہے. صرف آپ ہی مجلس میں شامل ہیں، کئی لوگ، کئی ہزار، کئی نہ جانے کتنے مومنین اس کو دیکھ کر باقاعدہ طور پر پشاور میں اور اس کے علاوہ پاکستان کے کراچی شہر میں مجلس سنی جا رہی ہے اور روزانہ سنی جا رہی ہے. اس کو صلوات پڑھے محمد تاکہ جو یہاں سے جو میسج جائے کہ ہندوستان کے مومنین ماشاءاللہ بہت ہی مولائی ہیں، مولا والے ہیں اور بہت زیادہ بہترین طریقے سے اچھے انداز سے سنتے ہیں. بہرحال آپ سے اچھا کوئی سننے والا نہیں ہے اور بہتر انداز سے کوئی سننے والا نہیں ہے. یہی مومنین ہوتے ہیں کہ جو اچھے انداز سے سنتے بھی ہیں، داد بھی دیتے ہیں، تحسین بھی دیتے ہیں. دیکھیں میں کبھی داد و تحسین کے لیے میں نے کبھی گزارش نہیں کیا. میری بس اس ممبر سے دعا یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ ہی کیوں نہ صحیح وہ مومن کے دل میں جو اتر جائے اور اس پر ہم خود پہلے عمل کریں اور اس کے بعد سارے مومنین اس پر عمل پیرا ہوں. صلوات پڑھیں محمد. یقینی طور پر امامت کی ضرورت ہے، اس زمانے میں نہیں بلکہ ہر زمانے میں ضرورت ہے. بغیر امام کے کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اب ایک بات عرض کروں میں آپ سے، دیکھیں تین چیزیں ہیں. ایک ہے عمل، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے اخلاق. اب اس کو میں بہت آرام سے آج بیان کروں گا، اگر کچھ چیز بچی تو کل اس کو بیان کریں گے. دیکھیں ایک ہے عقیدہ، ایک ہے اخلاق، ایک ہے عمل. یہ تین چیز کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. ڈفرینس کیا ہے تینوں میں؟ ہر انسان کو با اخلاق ہونا چاہیے، با کردار ہونا چاہیے. بوئستو لیوتم مکارم الاخلاق، پیغمبر اسلام نے فرمایا. صلوات پڑھے محمد. مکارم الاخلاق، مجھے پروردگار عالم نے مبعوث پر رسالت کیا اس لیے تاکہ میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. یعنی اخلاق اتنا اچھا ہمارا ہونا چاہیے کہ دشمن بھی اگر ہے تو ہمارا اخلاق دیکھ کر وہ اپنا سر جھکاتا ہوا نظر آئے. اخلاق ہمارا ایسا ہونا چاہیے، انسانوں کے مقابلے میں، حیوان کے مقابلے میں، چرند پرند کے مقابلے میں، جانوروں کے مقابلے میں، پودوں کے مقابلے میں، ہر ایک سے ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. میرے استاد بڑی اچھی بات بیان کرتے تھے. اب یہاں پہ تو پودے وغیرہ اگ جایا کرتے ہیں، ہم لوگ کو احساس نہیں ہوتا ہے کیونکہ زمین بھی ماشاءاللہ ہندوستان کی بہت اچھی ہے، پاکستان کی زمین بہت بہترین زمین ہے. لیکن ایک بات ہے کہ کہیں پر بھی پانی پڑا جو سبزہ اگنے لگتا ہے، پیڑ اگ گیا. اس میں بہت زیادہ ہم کو محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. ہاں پانی ڈالا اور جو اس میں بیج ڈالا وہ چیز اگ جاتی ہے. لیکن اب یہ بھائی ہمارے جب گواہی دیں گے کہ ایران وغیرہ میں زمین اتنی سازگار نہیں ہے، وہاں پہ باقاعدہ طور پر 1 فٹ کو ہموار کرنے کے لیے، اس کو باقاعدہ اس لائق بنانے کے لیے کہ اس میں سے سبزہ اگے، اس سے پھول نکلے، اس وقت جو میں نے خود پوچھا تھا بتا رہے تھے کہ انڈین 1000 روزانہ اس پہ خرچ کرنا پڑتا. اور اس لیے بعض مراجع کرام نے وہاں کی جو پارک وغیرہ ہوتے ہیں اس پر چلنے کی ممانعت کی، منع کیا، حرام قرار دیا. اتنی محنت ہوتی ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، اتنی زیادہ محنت ہوتی. ایک زمین ہموار ہے اور ایک زمین ہموار نہیں ہے، اس کو محنت کرنا پڑ رہا ہے.
اور سلوات پڑھے، میں آگے بیان کروں. ایک جگہ کوشش کرنی ہو رہی ہے، یہ زمین ہموار نہیں ہے، وہ زمین کو ہموار کرنا پڑ رہا ہے. ایک جگہ زمین ہموار ہے، قسم خدا کی. اخلاق محمدی وہ اخلاق ہے کہ پیغمبر اسلام نے کوئی زاویہ بھی نہیں چھوڑا. ہر زاویے کو ہر طریقے سے بیان کیا ہے کہ ہماری زندگی میں کس طرح سے ڈسپلن ہونا چاہیے، کس طرح سے ہمیں زندگی کو گزارنا چاہیے. کم از کم ہم سیرت رسول سنت کو ماننے والے ہیں نا، سنت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. اگر صحیح طور سے سیرت رسول پر عمل کر لیں تو یہ جو اخلاقیات کی ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے ہماری زندگی میں، وہ ساری زندگی میں کمیاں اگر ختم ہو جائیں تو ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے. یہ جو ناکامیاں ہیں یہ اخلاق کے نہ ہونے کی. بھائی بڑی معذرت سے میں عرض کر رہا ہوں، چاہے انڈیا ہو، پاکستان ہو، کہیں کبھی جو کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ہر جگہ یونیورسٹی میں سلیبس تو پڑھائے جاتے ہیں، اخلاقیات کہیں نہیں پڑھائے جاتے ہیں. اخلاقیات صرف اسلام میں پڑھائے جاتے ہیں، اخلاقیات اس منبر سے بیان کیے جاتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ان مجلسوں میں آیا کرو، یہاں سب کچھ ملتا ہے. اخلاق بھی ملے گا، علم بھی ملے گا، عمل بھی ملے گا. صلوات پڑھے بہت بات زیادہ پھیل نہ جائے، لیکن بس یہیں پر بات کو روکتے ہوئے کہ بس اخلاق اگر مان لیجئے میرا اخلاق صحیح نہیں تھا، میں مر گیا، اور اگر خدا کرے میری اولاد لائق تھی، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ. پرابلم ہے یہ کہ ہماری اولاد تو ہے لیکن اس لائق ہے کہ نہیں وہ ہمارا فاتحہ پڑھ سکے. اللہ بھیا، ہم نے زندگی میں کوشش کیا کہ نہیں بیٹے کا قرآن ختم ہو جائے؟ ہم نے کوشش کیا کہ نہیں کیا کہ وہ بھی کچھ دین سیکھ لے؟ اگر ابا نے کوشش کیا ہوگا، اماں نے سکھایا ہوگا، تبھی تو وہ دین سیکھے گا، تبھی تو قرآن پڑھ سکے گا، تبھی تو نماز قضائیں جو تھی والدین وہ اس کو پڑھ سکے گا، تبھی تو قبرستان میں جا کر فاتحہ خوانی. بھیا جب وہ آتا ہی نہیں تو کیا کرے گا؟ جائے گا یہاں، جائے گا پیسہ دے گا، 2000 میں 5000 میں 3000، نہیں پتا اس میں پڑھا بھی جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا ہے. بہت مسائل ہیں، لہذا اچھی تربیت کریں. اسلام کے ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے اولاد کی بہترین تربیت. اور اگر میری اولاد بہتر ہے، اچھی، نیک ہے، صالح، اور مجھ میں کچھ کمی تھی، میں نے کسی کو پریشان کیا تھا، دل دکھایا تھا، تو ہو سکتا ہے مرنے کے بعد میری اولاد اگر نیک ہے، دیکھیں بار بار کہہ رہا ہوں، اولاد اگر نیک ہے تو چچا بابا کے پاس، دوست کے پاس جا کے، ابا نے آپ کو پریشان کیا تھا، ابا نے آپ کو بہت ستایا تھا، زمین آپ کے لیے لی تھی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، آپ ان سے ناراض تھے بہت زیادہ، اب ان سے ناراضگی کو ختم کر دیجیے، انہیں معاف کر دیجیے. اولاد معاف کروا سکتی ہے. اخلاقیات اگر خدا نخواستہ اگر کردار میں کئی اخلاق میں کوئی کمی رہ گئی تو معاف کروا اولاد اگر نیک. دوسرے آئیے عمل کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکات، واجبات میں سے اہل بیت نے قرآن کی آیتوں میں، احادیث میں تاکید کی گئی ہے. اما وہ شیعہ ہی کیسا جس کی نماز قضا ہوتی ہو؟ وہ شیعہ ہی کیسا ہے کہ جس کی نماز قضا ہوتی ہو؟ بلکہ حدیث تو یہاں تک ہے، وہ میرا کیسا شیعہ ہے کہ جو وقت پر نماز نہ پڑھتا ہو. بلکہ شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ وقت پر نماز کو پڑھتے ہو صحیح طریقے سے. ظہر کا وقت ہوا نماز پڑھ، صبح کا وقت ہوا نماز پڑھ لیا. یہ پابندی سے عبادت کو انجام دیتے ہیں. روزہ آیا تو کھاتے نہیں ہیں، روزہ رکھتے ہیں. روزے بعض لوگ، ہم لوگ روزہ بھی کھا جاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. پیسہ اللہ نے دیا ہے تو جا کر حج کرتے کر کے آتے ہیں، ہاں خمس نکالتے ہیں پابندی سے. یہ نہیں کہ ہم غاصب زہرا پر لعنت، غاصب زہرا پر لعنت، غاصب اہل بیت پر لعنت، تو خود ہی ہم دبائے بیٹھے ہیں. جب لعنت پڑھیں گے تو سب سے پہلے لعنت ہم پر ہی آئے گی نا. صلوات پڑھے محمد ہم نے زکات دی، بہت زیادہ بھیڑ بکریاں ہمارے پاس ہے، زکات نہیں دیا ہم نے. ظاہر سی بات ہے، یہ بھی تو ہم نے غریب کا حق مارا بھی نہیں مارا. اس کا جواب کون دے گا بھیا؟ ہم ہی کو تو دینا ہے. لیکن بالفرض اتنا سب ہونے کے باوجود بڑی غور کریے گا، بہت زیادہ دقت طلب ہے مسئلہ. اگر میری نمازیں، بس ایک ہی مثال لیتے، اگر میری نمازیں قضا ہیں، پھر مسئلہ آیا اولاد کا، اور میری اولاد نیک ہے،
साले है तो मेरी नमाज की कज़ा कर सकती है कि कज़ा भरी जा सकती है कि नहीं? मरने के बाद भी बोलते रहे, मरने के बाद भी नमाज की इबादतों की कज़ा हो सकती है कि नहीं? हज बदल हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मेरी गर्दन पे से जो गोश्त था वो खत्म होगा भी, सवाब में इजाफा होगा, मरने के बाद भी नहीं होगा। नमाजें 5-10 साल की मेरी कज़ा थी, औलाद में उसकी भरपाई कर दिया, मेरे हिस्से में से वो जो नमाज कज़ा खत्म हो गई उसका सवाब ऐड होगा, फरिश्ते ऐड करेंगे। और जब कयामत मुझे उठाया जाएगा तो बेनमाजी होके मैं नहीं उठूंगा, बल्कि बानमाजी उठूंगा। नमाज मेरी पूरी हो गई, उसको हो गया वो मामला। बात समझ में आ रही? अखलाकियात में कमी है, कुर्बान जाए मेरी जान। अब मुतवज्जे रहें पूरी तरीके से। अगर अखलाकियात में कमी है तो उसकी भरपाई मुमकिन है, दुनिया में मरने के बाद भरपाई की जा सकती। अगर अमाल में कमी है, इबादतों में कमी है, तो भी मरने के बाद उसकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन अगर अकीदे में कोई कमी आ जाए, मसलन अगर मिसाल के तौर पर मेरी तौहीद ही नहीं सही थी, तो क्या मरने के बाद मेरी औलाद मेरी तौहीद सही करवा सकती है? नहीं करवा सकती है। नबूवत का इकरार नहीं करता था, तो क्या मरने के बाद इसको सही किया जा सकता है, करेक्शन किया जा सकता है? हर कोई कहेगा मौलाना ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, ये अब नहीं हो सकता है। तो दुनिया में क्या करना हमको? कम से कम हमें अपना अकीदा उस मेयार पर लेकर जाना है कि जहाँ जाने के बाद कामयाबी ही कामयाबी है। लोग कहते हैं इमामत की जरूरत क्यों है? मैं कहता हूँ इमामत की जरूरत इसलिए है ताकि जब दुनिया से हम जाए तो तौहीद के साथ भी जाए, नबूवत के अकीदे के साथ और विलायत के अकीदे के साथ जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। यकीन जाने कब्र में सवाल क्या होगा। आज एक नई बात अगर न सुना हो आपने, कब्र में सवाल क्या होगा बताइए? क्या क्या सवाल होगा? ये सुनते हैं, बचपन से सुनते हैं। कब्र में हमसे पूछा क्या जाए? फरिश्ता क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन क्या होगा? बोलिए, तेरा रब कौन है? हाँ ऐसे बोला करे, सलवार पढ़े मोहम्मद वाले। आप लोग कब्र में नहीं बैठे, मैं फरिश्ता थोड़ी हूँ। वहां हमसे भी पूछा जाएगा, बता तेरा रब कौन? मन रब्बुक। पहला सवाल किया गया किस चीज के बारे में? तेरा रब कौन है, इसके बारे में सवाल किया गया। तौहीद के बारे में हुआ कि नहीं? अल्लाह के बारे में सवाल हुआ कि नहीं? अब अगर हम दुनिया में अल्लाह को एक वाहिद यकता नहीं मानते थे, तो अब ये पहली ही मंजिल पे हमारा पैर डगमगाएगा कि नहीं डगमगाएगा? हाँ, वहां तो जवाब नहीं बन पड़ेगा ना। फरिश्ता तो कुछ और नहीं सुनना चाहता, बस तो वो तो सुनना चाहता वहदहू ला शरीक। जवाब में बताओ वहदहू ला शरीक, तब तो फिर अगले सवाल तक एंट्री है, नहीं तो फिर वहीं से कब्र जहन्नम का एक नमूना। मन नबीयुक, तेरा नबी कौन है? तेरा रसूल कौन है? किसको नबी मानता था, किसको रसूल मानता था? बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। ये सवालात कहाँ पर होंगे? कब्र में किए जाएंगे। तौहीद के मुतालिक सवाल, नबूवत से मुतालिक सवाल, किताब कौन सी मानता था उसके मुतालिक, काबा कौन सा मानता था उसके मुतालिक, किसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ता था उसके मुतालिक, किन किताबों को मानता था उसके मुतालिक। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। ये सारे सवालात होंगे। कयामत का अकीदा है भी कि नहीं है उसके मुतालिक। आखिरी सवाल, इमाम को मानता था कि नहीं? मन इमाम, तेरा इमाम कौन है उसके बारे में सवाल किया जाएगा। यानी कि कब्र की मंजिल में जो सवालात होंगे, बड़ी माजरत चाहता हूँ, जो सवालात होंगे सिर्फ और सिर्फ वो अकायद के मुतालिक होंगे। चाहे नबूवत का सवाल हो, नबूवत का हो, तौहीद का हो, विलायत का हो, इमामत का हो, सिर्फ और सिर्फ अकायद से मुतालिक सवाल होंगे। मैंने किसी भी किताब में ये नहीं देखा कि अब कब्र में सवाल नमाज से मुतालिक होगा, रोजे से मुतालिक होगा, हज से मुतालिक होगा, ज़कात से मुतालिक होगा। वहां पर न नमाज का सवाल, क्योंकि नमाज के लिए अभी कयामत तक वक्त है। हो सकता है परपोता उसका बेटा मेरी नमाज को पढ़ दे, मेरी इबादत मुकम्मल हो जाएगी।
है, अगर इन पे कामयाब हो गया तो फिर तो तेरी निजात। अब तुझे बात निकल आई है, आ गए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आयतुल्लाह शहीद मेहराब दस्तगैब शिराजी, मैंने कई साल पहले इस वाक़े को मौलवी मजलिस में पढ़ा, आज चूंकि बात आ गई तो इसको मैं बयान करता हूँ। आयतुल्लाह दस्तगैब शिराजी ने एक वाक़या, इस दिल में विलायत और इमामत की जरूरत क्यों है, आखिर क्यों हमें जरूरत, बोलते हैं क्या जरूरत है मौलाना, जरूरत है, क्यों जरूरत है, वो बयान करते हैं कि एक बहन अपने भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती, बहुत ज्यादा चाहती। दुनिया की हर बहन अपने भाई को चाहती, कोई बहन ऐसी जो नहीं चाहती, शायद लाखों में एक आध, लेकिन बहन के दिल में भाई की मोहब्बत बहुत ज्यादा हुआ करती, बहुत ज्यादा चाहती, टूट कर चाहती, एक लम्हा उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं। इत्तेफाक से भाई का इंतकाल हो गया, बहुत तवज्जो चाहता हूँ अजीजों मेरे दोस्त, भाई का इंतकाल हो गया, बहन को बहुत सदमा हुआ, बहुत गम हुआ, बहुत आंसू बहाया, बहुत ज्यादा गिरिया किया, किसी तरीके से गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, और उसके बाद लोग उसे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चले गए। लेकिन ये बहन है कि जो उसको करार नहीं आ रहा है, वो भी पीछे पीछे साथ में। लोगों ने कहा कि कहाँ जा रही हो, कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए तुम्हें, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, लेकिन इसने कहा नहीं मैं जाऊंगी। लोगों ने वापस भेज दिया, लेकिन ये बहन इतनी ज्यादा मोहब्बत, भाई की जुदाई बर्दाश्त नहीं है, छुप छुपा कर वो किसी तरीके से कब्रिस्तान पहुंच गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्यों जरूरत है इमामत की। और याद रखें, हर एक की मौत के वक्त मौलाए मुत्तकियान आते हैं, बगैर इनकी इजाजत के फरिश्ता रूह को कब्ज नहीं कर सकता, चाहे मोमिन हो चाहे काफिर हो, बड़ी तवज्जो, हर एक के करीब आते हैं, बगैर इनकी इजाजत के रूह कब्ज नहीं हो सकती। फर्क यही है कि जब मोमिन के पास आते हैं ना मौला, तो रूबरू खड़े होते हैं, सामने खड़े होते हैं, चाहने वाला मौला की जियारत में मसरूफ होता है। ये इतना संगीन मरहला जिसे मौत कहा जाता है, ये कब खत्म हो जाता है उसे एहसास ही नहीं रहता है। लगभग उसके होठों पर मुस्कुराहट होती है, मौला की जियारत में उसकी आंखें खुली की खुली होती है। जितने भी चाहने वाले हैं, मैंने तो आज तक यही देखा है, किसी की आंखों बंद नहीं देखा, बंद किया जाता है। और करिए मोमिनीन की, जो मोमिनीन का इंतकाल, उनकी आंखों को बंद किया, क्यों, वो जब रूह निकल रही थी, एहतिजार का आलम था, तो अपने मौला की जियारत में आंखें खुली, वो मौला की जियारत कर रहे थे अल्लाह उस हालत में। लेकिन अगर काफिर है, मुशरिक है, इमाम का चाहने वाला नहीं है, खुदा का परस्त नहीं है, तो इमाम उसके सिरहाने नहीं, उसके सामने नहीं, रूबरू नहीं, बल्कि सिरहाने की तरफ होते हैं इमाम। इमाम की इजाजत से फरिश्ता जो होता है वो निकालता है, इमाम की ज़ियारत से वो महरूम होता है। हर एक के करीब इमाम आते, इमाम की बगैर इजाजत, क्योंकि मैंने कल की मजलिस में बयान किया था, जितनी भी चीजें, मौत भी खुदा ने खल्क किया है, हयात भी खुदा ने खल्क किया है, जितनी भी चीजों को खुदा ने खल्क किया है, सब पर अगर कोई हाकिम है तो वो अहले बैत, बगैर उनके हुक्म के एक पत्ता हिल नहीं सकता। वो बहन साथ साथ है, जा रही है, किसी तरीके से छुप छुपा कर लोगों ने कब्र में उसे उतारा, दफन किया, और उसके बाद वहां से कब्रिस्तान से निकले, शाम हो गई। ये बहन किसी तरीके से छुप छुपा कर वहीं पर रुक गई। उसने कहा लोग जा रहे हैं, मैं अपने भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भाई के साथ, भाई की कब्र की बगल में ही एक बोसीदा कब्र थी, उसी कब्र में आकर बैठ जाता। इसने लिखा आयतुल्लाह दस्तगैब शिराजी, फरमाते कि वो उसी बोसीदा कब्र में आकर बैठ जाती है, और बैठने के बाद कहती भैया मैं तुझे छोड़ कर मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मेरा घर अमीर से आसी। बाद में ख्याल आया उसको कि अभी तो ताजी कब्र है, कब्र जो ताजी, और खासतौर से इराक वगैरह में जो कब्र होती थी, वहाँ की जो मिट्टियाँ होती है वो बहुत ही बालू जैसी मिट्टी होती है, और छोटी छोटी कब्रें वो होती हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा गहरी, तो हिंदुस्तान की तरह हमारी तरह कब्रें वहाँ पे नहीं होती, जिस तरह मुंबई वगैरह में होती वैसी छोटी मोटी कब्र होती। उसके कहा अभी ताजी कब्र है, उसमें सुराख करके उस कब्र के हाल को देखा जा सकता है। तो उसी कब्र से एक लकड़ी को जो पड़ी हुई थी, वो सीधा लकड़ी, उसी कब्र लकड़ी से उसने
सुराख किया और सुराख करके ये कोशिश करी कि इस कब्र से उस कब्र का हाल देख सके कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या गुजर रही है। अल्लाह अकबर। लेकिन जाहिर सी बात है, कब्र में अंधेरा, हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा है, उसे क्या नजर आने वाला है, कुछ नहीं नजर आ रहा है। रो रही है, चीख रही, चिल्ला रही है, अंधेरा है, रात का अंधेरा भी बढ़ने लगा, कब्र का अंधेरा तो पहले ही से था। अचानक किसी के कदमों की आहट महसूस की। कोई कह रहा था होशियार बाश कि अली यार, कोई कह रहा था इमाम, कोई कह रहा था तैयार हो नूर अनवर, अनवार इलाहिया का एक पैगंबर। वो कहती कि जैसे ही मैंने कदमों की आहट को महसूस किया, पूरी कब्र नूर से भर, पूरी कब्र में नूर ही नूर फैल गया, और जो सुराख किया था उससे भी रोशनी बाहर की तरफ निकल कर आ रही। और ये आप अगर किसी कमरे में छोटी सी भी जगह कोई खुली तो बाहर से उसकी रोशनी आती है, उससे नूर निकल कर बाहर आ रहा था। लेकिन नूर जब कैपेसिटी के अंदर होता है तब तो देखा जा सकता है, लेकिन हमारी आंखों की कैपेसिटी से अगर ज्यादा हो तो उसमें देखा जा सकता है। हम मरकरी लगा दें यहाँ पर, तेज मरकरी, ज्यादा वोल्टेज की, जाहिर सी बात हमारी आंखें सफेद हो जाएंगी, हम देख नहीं पाएंगे। इतनी ज्यादा पावरफुल लाइट, नूर, बहुत ज्यादा नूर है कब्र में। वो देख कोशिश कर रहे लेकिन देख नहीं पा रहे, नूर बहुत ज्यादा है, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। फिर वो चुपचाप बैठ गए। कब्र से कुछ आवाजें आ रही, किसी के बोलने की आवाज आ रही, कोई गुफ्तगू कर रहा है, कोई बात कर रहा है। अल्लाह, एक मरतबा उसने कान लगा के सुनना शुरू किया तो उसको महसूस हुआ कि कोई शख्स है कि जो तेज आवाज में कह रहा है, मन रब्बुक, बता तेरा खुदा कौन। गरजदार आवाज है, इतनी तेज आवाज है कि कब्र हिलने लग गई। कब्र जिस तरीके से जलजला आ जाए उसमें कब्र हिल रही है कब्र। लेकिन कोई शख्स है जो बैठा हुआ है, उसके बैठने का मुझे एहसास है। कुर्सी लाई गई है, उस पर उसको बिठाया गया है, वो शख्स बैठा हुआ है। एक मतलब वो शख्स हुआ फरिश्ते से उस शख्स से कहता है कि जो सवाल कर रहा था, भाई तू सवाल ही तुझे करना है, सारे सवालात कर लेना, अभी ये जवाब दे देगा तुझे। अभी तो घर वालों को रोता बिलखता छोड़ कर आ रहा है, आराम से सवाल कर, अच्छे से सवाल कर, मोहब्बत से सवाल कर, ये बता देगा कि इसका रब वहदहू ला शरीक है। अल्लाह, कभी देखा है, तजुर्बा किया है कभी? एग्जाम वगैरह तो देने गए ही आप लोग, जो बच्चे आप पेपर देते हैं स्कूल में, इंशाल्लाह जब कॉलेज में जाइएगा तो यहाँ पर कोई मददगार नहीं होता वहाँ। सर इधर से उधर नहीं कर सकते, इधर से उधर नहीं कर सकते, मतलब नकल तो दूर की बात, देख नहीं सकता इंसान। और अगर बहुत कोई स्ट्रिक्ट कोई टीचर आ गया तब तो फिर पूछिए मत, जो इंसान पानी भी नहीं पी सकता, कलम नहीं उठा, एक आवाज कलम की होती है तो फिर क्या हो रहा है क्या नहीं। और आजकल तो कैमरे भी लगे होते हैं माशाल्लाह से। और अगर उस दौरान जो गाइडिंग कर रहा है, जितने टीचर गाइडिंग कर रहे हैं, उनमें से कोई अपना कोई उस्ताद क्लास टीचर मिल जाए, कहेगा कुछ नहीं, बताएगा कुछ नहीं, लेकिन उसको देखकर जो इत्मीनान हासिल होगा कि अपना उस्ताद मौजूद है। बहरहाल वो बताएगा नहीं, लेकिन वो आपके पास से मेज के पास से आएगा टहलता हुआ, कुछ इशारों में कहकर चला जाएगा, और आपकी मुश्किल भी हल हो जाएगी, सबसे बढ़कर तकवीयत मिलेगी, हौसला मिल जाएगा, मेरा उस्ताद है। यहाँ गैरों के दरमियान नहीं है, ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, आप लोगों का भी तजुर्बा होगा, इस तरह से इम्तिहान गाह में होता है। और अगर कब्र की मंजिल में कोई अपना पहचान वाला मिल जाए, जहाँ कोई हमदर्द नहीं है, जहाँ कोई मददगार नहीं है, तो फिर जरा सोचिए इंसान को कितनी तकवीयत मिलेगी। इधर से फरिश्ता सवाल कर रहा, इधर से आराम से मरने वाला जिसको जो मरा है कब्र में गया ताजा नया नया, उसको एहसास तो होगा ना, यहाँ भी कोई मदद करने के लिए आ गया, हेल्प करने की, इससे अच्छा चांस क्या हो सकता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब
جتنا خوف تھا، جتنا ہراس تھا، جتنے اس کے اندر وحشت تھی، سب ختم ہو جائے گا اس کے ایک جواب دے دینے سے۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ ٹھہر جائیے، بتا دے گا کہ اس کا رب وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ جیسے ہی یہ سمجھدار اس نے فوراً جواب کو سنا، آج سوال کرنے والے سے فوراً اس نے بتایا کہ میرا رب یہی ہے، لا الہ الا اللہ، اور جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں، کسی کی عبادت نہیں۔ بھائی کی ہیلپ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے قبر میں بھی کوئی نہ کوئی آ گیا، بہت خوش ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے جو اس کا غم اور درد تھا ابھی تک سب ختم ہو گئے، کیونکہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قبر میں سوالات ہوتے ہیں، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے قبر میں سوالات کیے جائیں گے۔ اس کو بھی پتا تھا، پڑھی لکھی تھی، قبر میں پوچھا جائے گا۔ وہ اسی بات سے شاید بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی کہ میرا بھیا جواب کیا دے گا۔ لو جب کوئی جواب دینے والا مل گیا، بڑا اطمینان ہوا۔ سامنے سے سوال کرنے والے نے کہا من نبی، جو فوراً پہلے کی طرح سے کچھ دیر خاموشی رہی۔ ایک مرتبہ وہ بیٹھنے والے شخص نے کہا کیوں نہیں کہے گا، ابھی بتا دے گا، بتا دیتا، کیوں نہیں بتا دیتا؟ محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ ہے کہ جو خالق، جو خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے، اس کے بعد نبوت کا خاتمہ ہے۔ جیسے جواب ملتا ہے، اس نے جواب دیا، اور فرشتہ بھی تیسرا سوال کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، بتا تیری کتاب کیا ہے؟ اس نے فوراً بڑھ کر جواب دیا کہ وہی تو قرآن ہے کہ جو ربی رسول پر نازل ہوئی، آخری کتاب بھی ہے، چوتھی کتاب پر ہے، جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ جیسے ہی جواب ملا، اس نے اس کو بتایا، فرشتہ بھی خوش ہو گیا، چلو یہ جواب پر جواب دیتا جا رہا ہے، پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے۔ سلوات پڑھے تو پڑھ لکھ کے جانے چاہیے کہ اشارہ سمجھ سکے۔ کبھی کبھی کتاب کھول کے رکھ دیجیے، ہم لوگوں نے الزام دیا ہے کہ کتاب کھول کر رکھ دیجیے، اور اگر عقل ہی نہیں تو کیا لکھے گا؟ پہلے سے پڑھا ہوگا تب تو سمجھے گا، سلمان پڑھے محمد کرنے کے لیے عقل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ عقل چاہیے۔ اللہ اکبر، وہاں نقل عقل نہیں ہونے والی۔ امام نے وعدہ کیا ہماری ہیلپ کرنے کے، بغیر امام کی اجازت کے کرنے میں کوئی سوال نہیں، سب کچھ امام کی مرضی سے، انہی کے اشارے سے، انہی کا حکم ہے ہر چیز پر، ہر کائنات کے ہر شے پر۔ سوال بڑھتے جا رہے ہیں، جواب ملتا جا رہا ہے، وہ جواب ادھر سے ایکسپورٹ کرتا جا رہا ہے۔ کتاب کون، نبی کون، سب کچھ بتا دیں۔ آخری سوال ہوتا ہے کہ بتا من امام، تیرا امام کون ہے؟ بہن سن رہی تھی ابھی تک، جواب مل رہا تھا، لقمہ مل جائے تو کون نہیں بتا دے؟ جب تک لقمہ ملتا ہے تبھی تک تو بتا پائے گا۔ میرا جملہ یاد رکھیے گا، جو چیز پڑھا ہوگا اسی کے بارے میں تو بتائے گا، جو نہ پڑھا ہو تو لاکھ بتاتے رہیے آپ اس کو۔ من امام، پوری توجہ آخری مجمع تک چاہتا ہوں میں، بس یہیں پہ بات کو تمام کروں گا۔ من امام ہو، تیرا امام کون ہے؟ کس کو امام مانتا تھا؟ کیونکہ بغیر امام کے جنت میں انٹری نہیں ہے۔ ہم محشر کے میدان میں بھی یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام ہی کے ساتھ بلائیں گے، غیر کے ساتھ نہیں بلائیں گے۔ بتا وہ امام کون ہے تیرا؟ اللہ اکبر، خاموش پہلے کی طرح، جیسے پہلے سوال میں خاموش تھا، دوسرے میں خاموش تھا، تیسرے میں، چوتھے میں، ابھی بھی خاموش، کوئی جواب نہیں بنتا۔ اب پتہ ہے نا روایتوں میں جب دھیرے دھیرے جب جواب نہیں ملتا ہے تو وہ فرشتے کا جو غصہ ہوتا ہے اس کا ہائی پاور بڑھتا چلا جاتا ہے، ہائی پاور ہوتا ہے، پاور بڑھتا۔ ابھی آرام سے سوال کر رہا تھا، پیار سے سوال کر رہا تھا، من کتاب، من رب، من نبی، من کتاب، اب سوال کا من امام، جواب بہت دیر ہو گئی جب نہیں ملا، اب اس کی گرجدار آواز تیز ہونا شروع ہو، گرز آہنی لیے ہوئے، کہتا ہے اب اگر تم نے اس کا جواب نہ بتایا تو اس قبر کو جہنم کا نمونہ بنا دیا جائے گا، قیامت تک کے لیے اسی میں تو جلے گا۔ اللہ، ایسی بات ہے، جو بہن ابھی تک دیکھ رہی تھی، ساری چیزوں سے باخبر تھی، اس کو کیسے برداشت ہوگا؟ ایک مرتبہ اس نے چیخ کر کہا اے آنے والے شخص، مجھے نہیں پتا تو کون ہے، میں نے تجھے نہیں دیکھا، میں نہیں جانتی تو کون ہے، لیکن میں نے تو ابھی تک یہی دیکھا کہ تو نے میرے بھیا کی مدد کیا ہے۔ پہلے سوال کو بتایا، دوسرے سوال کو بتایا، تیسرے سوال کا جواب ابھی کیوں نہیں جواب دیا؟ یہ بھی تو بتا دے اس کا امام کون ہے۔ اللہ اکبر، فوراً قبر کے اس گوشے سے آواز آتی ہے کہ تو نے صحیح کہا،
میں نے توحید کے بارے میں بتایا, نبوت کے بارے میں بتایا, کتاب کے بارے میں بتایا, قبلے کے بارے میں بتایا, سب کچھ بتاتا رہا. یہ بھی بتا سکتا تھا, لیکن زندگی میں کم از کم ایک لمحے کے لیے تو اس نے مجھے اپنا امام مانا ہوتا. پتا چلا امام بھی اسی کی مدد کرے گی جو امام کو دنیا میں امام مانتا ہو. سلمان پڑے وہ بتایا جائے گا جو امام کی کیا ضرورت ہے. بس یہیں پر میں آپ کو تمام کروں, چونکہ بات سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ ہے, اس کو بیان کرتا ہوں. تمام ہر موقع پر مدد کریں. محشر کے میدان میں جب حساب و کتاب ہو جائے گا, نامہ اعمال دیا جا چکا ہوگا کہ جاؤ تم جنت میں جاؤ, تمہارا جہنم میں ٹھکانا ہے. قطار لگی ہوگی تو جنت اور جہنم کی طرف کھلے صراط سے گزر کرنا. اللہ جنت کے دروازے پر رکنے کے بعد قرآن کی ایک آیت مبارکہ ہے جو بہت ہی مشہور ہے, وقفوہم وقفوہم انہم مسئولون. پکڑو پکڑو, وقفوہم بولتے ہیں روکو ان کو, مگر اس کا اصل ترجمہ اگر کیا جائے پکڑو پکڑو, دھر لو ان کو, دھر لو. اس کا صحیح اصطلاحی ترجمہ یہ ہوگا, میں اپنے ضامن میں اپنا ترجمہ کر رہا ہوں, انہیں دھر لیا جائے, پکڑ لیا جائے, گرفتار کیا جائے. کیوں؟ وقفوہم انہم مسئولون. ابھی کچھ ان سے سوال کرنا رہ گیا بھائی, کچھ پوچھنا باقی رہ گیا. فرشتہ جو جنت کی طرف لے کر جا رہا ہوگا نا, وہ سوال کرے گا, میرے معبود سب تو پوچھ لیا تو نے, نماز کے بارے میں پوچھ لیا, روزے کے بارے میں پوچھ لیا, حج کے بارے میں, زکات کے بارے میں, خمس کے بارے میں, اب بچا ہی کیا ہے اس کے بارے میں, اب کیا پوچھنا ہے؟ آواز قدرت آئے گی, سب کچھ پوچھ لیا گیا ہے, لیکن جنت میں جانے کی جو ضمانت ہے اسے نہیں پوچھا گیا ہے. ابھی اس سے پوچھنا باقی ہے کہ پوچھو ولایت علی کو لے کر جا رہا ہے یا نہیں ہے. اگر ولایت ہے تو جنت کا حقدار ہے, وإلا جہنم میں پھینک دیا جائے. سلوات پڑھے اس آیت مبارکہ کی تفسیر صرف شیعوں نے نہیں کی ہے, اہل سنت حضرات نے بھی, ابن کثیر وغیرہ نے اس کو باقاعدہ طور پر اس کو نقل کیا ہے, بیان کیا ہے. وہاں جو سوال کیا جائے گا اہل بیت کی ولایت کے متعلق, ہے تمہارے دل میں ولایت اہل بیت, ویزا لے کر آئے ہو کہ نہیں, صرف پاسپورٹ لے کر چلے جا رہے ہیں. بھیا پاسپورٹ لے کر کوئی کسی کنٹری میں نہیں جا سکتا ہے, اس پہ ویزا دیکھا جاتا ہے, مہر دیکھی جاتی ہے, تب اس کے بعد کہیں پر انٹری ملتی ہے. پاسپورٹ تو صحیح ہے لے کر آئے ہو, عبادتیں بھی پائی جاتی ہے, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, عقیدہ توحید بھی ہے, نبوت بھی ہے, قرآن پر بھی, حشر میں بھی, نشر میں بھی, قیامت میں بھی عقیدہ. لیکن تمہارے پاس ولایت کا ویزا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو الٹے پیر واپس جاؤ, اور پھر جب واپس جاؤ گے تو بیچ میں پلے صراط ہے, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا, جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے. سلوات پڑھے یہ ولایت ضرورت ہے, بہت ضروری ہے ولایت, اور بغیر اس کے انسان کامیاب نہیں ہے. یہ ولایت دنیا میں بھی کارگر ہے, سب سے زیادہ اگر امامت و ولایت کا چرچا کہیں پر ہے تو زمین سے زیادہ آسمانوں پر ہے. وہ زیارت کے لیے آتے ہیں, وہ زیارت کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس میں بیان کروں گا کہ جس طرح سے زمین سے زیادہ آسمان والوں میں اس کا چرچا اتنا بڑھ چڑھ کے اس عبادت کو انجام دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے, ان کا نام لینا بھی عبادت ہے, ان کی یاد میں رہنا بھی عبادت ہے. انسان اگر ان کی یاد میں بھی بیٹھا ہے, کچھ نہیں ذکر کر رہا ہے, کچھ نہیں پڑھ رہا ہے, کچھ نہیں بول رہا ہے, تو بھی عبادت, ان کی یاد کرنا ہی عبادت ہے. جن کو خدا نے اتنی دنیا میں کسی
ہر چیز ڈیپینڈ ہے، اگر توحید ڈیپینڈ ہے، اگر توحید نہیں پہچانی جا سکتی ہے جب تک کہ امامت کو نہ پہچان لیا جائے. انشاءاللہ اس بات کو کل کی مجلس میں بیان کروں گا. پانچوں چھ امام کی حدیثیں ہیں اس میں، اس سلسلے میں صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد. یعبد اللہ یعرف اللہ. اگر چاہتے ہو خدا کی عبادت کرو تو پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرو. صحابی نے پوچھا مولا اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام نے ان میں سے ایک چیز بتایا، ہماری ولایت. اگر ہماری ولایت و امامت کو نہیں پہچانا تو خدا کی معرفت کبھی تم نہیں حاصل کر سکتے. یہی ولایت کے دلوں میں ہے. کہ رسول نے اپنی پوری زندگی، پوری لائف امام حسین کو پہچنوایا. حضرت حسین کس موقع پر؟ مجھے ایک روایت آج ملی، میں مطالعہ کر رہا ہوں. زندگی میں پہلی مرتبہ اس روایت کو میں نے دیکھا. پیغمبر اسلام رسول مولائے کائنات کو مدینے میں لے کر مدینے سے باہر نکلتے، کوئی آپ کے ہمراہ نہیں، اکیلے مولائے کائنات اور آپ کے ساتھ. رسول نے ہاتھ پکڑا علی کا، لے کر مدینے سے باہر نکلے. مدینے کا بارڈر کراس کیا اور مدینہ سے نکلنے کے بعد ایک باغ میں جا کر مولائے کائنات کو لے کر جاتا جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں. کوئی مدینے کا نہ بھی کوئی شخص نہیں، نہ راہگیر ہے، نہ چلنے والا، نہ کوئی. رسول بہت دور ایک باغ میں لے کر گئے مولائے کائنات. جب باغ میں پہنچ گئے تو علی کو اپنے گلے لگا کے سینے لگا کر خوب رونے لگے، خوب روئے، خوب گریا کیا. مولائے کائنات نے پوچھا اللہ کے رسول گریا کرنے کا سبب کیا ہے؟ کیوں اتنا رو رہے ہیں، اتنا آنسو بہا رہے ہیں؟ علی لوگ منتظر ہیں کہ میری آنکھیں بند ہوں اور پھر تم پر اور میری بیٹی فاطمہ پر اور میرے آل اولاد پر ظلم و تشدد کی انتہا کریں. یہ میرے منتظر ہے کہ میں میری آنکھیں بند ہوں. لیکن اے علی میں تم سے وصیت کرتا ہوں اگر کوئی تمہارا ساتھی موجود ہو نا تو قیام کرنا، لیکن اگر کوئی نہ ملے نا تو خاموش رہنا اور صبر کرنا. یہی وصیت حسن کو بھی کرنا، یہی میری بیٹی فاطمہ کو بھی کرنا، یہی وصیت میرے لاڈلے حسین کو بھی کرنا. آزادارو جب تک ساتھی موجود تھے حسین نے قیام کیا، لیکن ایک مرتبہ رسول اسلام کہتے ہیں اے علی پتہ ہے تمہاری شہادت بھی ہو جائے گی اور حسن کی بھی شہادت ہو جائے گی، میں بھی وفات پا چکا ہوں گا، کوئی زندہ نہ ہوگا نا، مگر میرے لال حسین پر وہ ظلم ہوگا، زمین روئے گی آسمان روئے گا. علی نے پوچھا اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول کیسا ظلم؟ کہا اے علی پتہ ہے میرے حسین کو 3 دن کا تشنا، 3 دن کا پیاسا، ارے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے. جزاکم ربکم خیر الجزا. آزادانو ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ حسین قدر آب کے لیے، مولا حسین کا جملہ کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ تمہارا آقا، تمہارا مولا کس طرح سے پانی طلب کر رہا تھا. اللہ اکبر. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعاً فاذکرونی. اے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے. جزاکم ربکم خیر الجزا. اے عزادارو امام فرماتے ہیں کہ دیکھتے کہ کس طرح سے تمہارا آقا و مولا ایک بچے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا، کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا، لیکن ظالم ایک قطرے آب دینے کے
پہنچا ہے اس نندے سے ارے علی اصغر پہ بھی تیرے سے شعبہ چلایا اصغر ہاتھوں پر منقلب جزاکم ربکم خیر الجزاء زادارو بڑے قیامت کے مراحل ہیں لیکن ہاں زادارو یہی حسین ہے جس کے لیے امام زمانہ فرماتے ہیں کانہو قتلوہ وتشانا میرا جد کو پیاسا شہید کیا گیا اے عزیزانو جانتے ہو انسان کی پیاس بڑھتی کیسے 2-3 وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی پیاس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے منع کرتے ہیں کہ دیکھو سورج جب تیز ہو جب دھوپ بہت زیادہ ہو گرمی کا مہینہ ہونا تو ماں باپ بچوں سے کہتے دیکھو دھوپ میں نہ نکلا کرو کیونکہ تمہاری پیاس بڑھ جائے گی یہ سورج کی تپش جیسے جیسے بڑھتی ہے نازدارو پیاس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ذرا کوئی پوچھے کربلا میں تپش کیا تھی آزادارو اگر دانا بھی زمین پر ڈال دیا جائے گا تو وہ بن جاتا تھا آئے حسین کی تشنگی جزاکم ربکم خیر الجزاء اے عزادارو جب انسان سو نہیں پاتا ہے نا تو بھی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے کربلا کے میدان میں ہم نے امام حسین کو نہیں دیکھا ان کے ساتھیوں کو نہیں دیکھا کہ کبھی آرام کیا ہو شب عاشور بھی سارے لوگ عبادتوں میں مصروف ہیں ہاں جزاکم ربکم خیر الجزاء ہاں عزادارو ہاں ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب بدن سے خون زیادہ نکل جائے نا تو انسان کو اپنی پیاس پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے ذرا کربلا کے میدان میں کوئی پوچھے اور دیکھے حسین کے بدن پہ ارے عزادارو کتنے زخم ہیں 1900 ہے زخم تنے پاش پاش پہ ارے زینہ نکل حسین تڑپ دار خاک پر ہاں عزادارو جزاکم ربکم خیر الجزاء یہی وجہ ہے نا عزادارو کہ یہ پیاس کا اتنا غلبہ ہے اتنا خون بدن سے نکل چکا ہے کہ حسین میں طاقت نہیں ہے میں نے عرض کیا تھا عزادارو کہ پھر بھی حسین ارے جب کہ طاقت نہیں ہے پھر بھی ایک تمنا ہے میری بہن کا پردہ رہ جائے میں کہوں گا آقا حسین ابھی آپ کی شہادت کے بعد خیمے جلیں گے چادریں اتریں گی آزادارو پتا ہے جب خیام میں آگ لگی میں نے اس روایت کو خود نہیں پڑھا ہے لیکن علماء سے میں نے اس کو متعدد مرتبہ سنا اے عزادارو جب خیمے جلائے جانے لگے اسباب کو لوٹا جانے لگا اے عزادارو جب ظالمین آگے بڑھے ہیں نا ایک بی بی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں ہاں کوئی زینب کی طرح سے اس طرح اسیر مہر نہ ہو جزاکم ربکم خیر الجزاء اے عزادارو روایت کہتی ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب خیمہ جلنے لگا نا سب خیمہ جل گیا بیویاں بے خیمے ہو گئی اب آ کر کھڑی ہوئی ہے چلی تالابوں کے پاس اے عزادارو اتنے میں شمر آگے بڑھا ہائے وہ منظر تھا خدا کوئی بھی نہ دکھائے کسی دشمن کو یہ منظر نہ دکھا جو زینب نے دیکھا جو سجاد نے دیکھا سجاد کی آنکھوں کے سامنے شمر نے ایک ایک بی بی کے سر سے ردا کو چھیننا شروع کیا آزادار زینب کے قریب پہنچا نیزے کی اڑی سے چادر زینب کو اتارا عزادارو کیسے برداشت کر سکو گے جانتے ہو اب یہاں پہ ذاکرین پڑھتے ہیں عزادارو کہ چادر زینب کو لیے ہوئے عزادارو شیر نیزے پہ لہراتا ہوا ایک مرتبہ فرات کے پاس آتا ہے فرات پر پہنچ کر نا عزادارو قیامت آ گئی زلزلہ آ گیا ایک مرتبہ
روایت کا جملہ ہے کہ جیسے ہی چادر زینب عباس کے لاشے پہ پڑے، عباس کا لاشا زمین پہ اٹھا، پھر زمین پر گرا، آواز آئی اے ظالم، ارے موت نے مجبور کر جزاکم خیر الجزا۔ بس عزادارو میں روایت کو یہی تمام کر دیتا، آپ گریہ کر چکے تھے، آنسو بہا چکے، بس ایک روایت عزادارو، یہی زینب جب کوفے میں وارد ہوئی، کون کوفہ جہاں زینب شہزادی تھی، کون کوفہ جہاں بابا کے حکومت ہوا کرتی تھی۔ اے عزادارو جب زینب کوفے میں آئی نا تو عورتیں چھت پر کھڑی ہو کر تماشا دیکھ رہی تھی۔ یا اہل کوفہ، اے کوفے والو آؤ تماشا دیکھو، ارے کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں، کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں۔ اے عزادارو بے کجا اونٹوں پہ زینب، بے کجا اونٹوں پہ کلثوم، اور عزادارو بچے پیاس سے بلک رہے ہیں۔ کچھ عورتوں نے دیکھا نا کہ بچے پیاس سے جاں بلب ہے، جاں بلب ہے۔ ایک مرتبہ عزادارو کچھ عورتوں نے فیصلہ کیا کچھ کھجوروں کو روٹیوں کو صدقہ کر کے پھینک دیا جائے۔ عزادارو یہ نبی علی کی بیٹیاں جو دنیا کو صدقہ دیتی رہی، آج مقوفے میں ان پر عورتیں صدقہ لٹا رہی ہیں۔ اے عزادارو ایک مرتبہ کلثوم کی نظر پڑی، کلثوم نے کہا اے اہل کوفہ، تمہیں پتا نہیں میں کلثوم بنت علی، ارے ہم پر صدقہ حرام ہے، ارے ان کھجوروں سے بہتر تھا علی کی بیٹی کو ایک چادر دے دیتے تاکہ ہم پردہ کریں۔ ہائے بے غیرتوں کا مجمع ہے، ہم کو وہاں سے گزرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ذنب قضائی و تسلیم امر یا اللہ، یا اللہ یا یا حمید یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین التشان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام۔ بار الہ ہماری اس نیک اور مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ ہم میں جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ ہم میں جو بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ خدایا بانی مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ خدایا دنیا میں امن و امان قائم فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما۔ خدایا تیری بارگاہ میں سب سے بہترین دعا ہے اپنی آخری حجت یوسف زہرا امام عصر ارواحنا لہ الفدا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन देख के बेटा आराम से या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन मरियम तेरा बाजार में जाना मरियम तेरा बाजार में जाना गैरत 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 मरियम तेरा बाजार में जाना ना भूल सकेगा इसे हश्र ज़माना गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना इस दर पे सलामी किया करते थे पैगंबर इस दर पे सलामी किया करते थे पैगंबर रुक जाओ मुसलमान ना उस दर को जलाना गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना तू ज़ैनब कुलसूम की छीनी है रिदाएं तू ज़ैनब कुलसूम की छीनी है रिदाएं जाओ अरे लोगो मेरे गाजी को बुलाना गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना ओ दोस्तर ज़हरा है नवासी है नबी की ओ दोस्तर ज़हरा है नवासी है अभी की सैनंग तेरा शाम के बाजार में जाना गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना दोस्तर हैदर के कयामत की घड़ी थी दोस्तर हैदर के कयामत की घड़ी थी बाजार में सैलम तेरा तेरा सुनाना तेरा बाजार में जाना गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना Hey!